انسان کی عقل نہ ہو تو وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا، اس میں فرق نہیں کر سکتا کہ اچھا کیا ہے اور برا۔ اور جب دنیا کی زندگی میں دیکھیں انسان اپنے معاملات کرتا ہے، چیزیں کرتا ہے، مشورت کرتا ہے، کون سی چیز ہے جو اس سے کام آتی ہے؟ انسان کے اپنے اندر اللہ نے ایک سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے، اور یہ سافٹ ویئر اس کو بتاتا ہے یہ بہتر ہے یا غلط ہے، یہ کھانا سامنے سے پڑا ہے، یہ اس کو کھانا اس کی صحت کے لیے بہتر ہے یا غلط ہے، کیونکہ اس کے پاس حکم ڈاکٹر کی طرف سے کہ فلانی چیز تمہارے بدن کے لیے نقصان دہ۔ اب عقل دیکھتی ہے یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، عقل ہے نا، فلانا لباس گرمیوں میں پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، موٹا لباس کیوں نہیں پہنتا آدمی گرمیوں میں، عقل کہتی ہے وہ بارش ہو رہی ہے باہر بیٹھوں گا گیلا ہو جاؤں گا، سائے میں آ جاؤں گیلا، کون سا سسٹم ہے یہ اللہ نے اسے ایک سسٹم دیا ہوا ہے، یہی چیز وہ اپنے عام زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ اگر صحیح استعمال کرے تو ظاہری دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اگر صحیح استعمال کرے تو ظاہری دنیا میں کیا ہوگا، کامیاب ہو جائے گا۔ اگر انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال نہ کرے تو دنیا میں بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ عقل کا تعلق بدن کی ساخت سے نہیں ہے، بدن بڑا ہو تو عقل بھی بڑی ہو جائے گی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بڑے ہوتے ہیں مگر بچوں والی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ بچوں کی طرح عقل ہے اس کی، اور بہت سارے چھوٹے بچے ہیں لیکن بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، تو انسان یہی کہتا ہے کہ اس بچے کو دیکھو یہ بڑا ہو گیا ہے، تو کیا قد بڑا ہو گیا ہے، عقل رشد کر گئی ہے۔ خوب عقل کی بلوغت الگ ہے، بدن کی بلوغت۔ اللہ نے اپنی کتاب کو بھیجا اور کتاب میں کئی جگہ پروردگار بار بار کہہ رہا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، تم تفکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے۔ کون سی چیز ہے جو تفکر کرے گی اور تدبر کرے گی؟ انسان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے؟ عقل ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کو نہ صحیح استعمال کرے تو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں تو نقصان ہے ہی۔ اب اتنے سارے دین آئے انسانیت کے لیے، انسان کیسے فیصلہ کرتا؟ انسان فیصلہ کیسے کرے گا؟ شور مچا ہوا، ابھی بھی دنیا میں شور ہے نا، ابھی جوان بولے بھئی کون سا دین صحیح ہے، عیسائیت بھی ہے، کرسچن بھی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کمیونزم ہے، اسلام ہے۔ عقل کیا بولے گی؟ عقل استعمال ہوگی تو فیصلہ کرے گی، اور اگر عقل صحیح نہیں ہے فیصلہ نہیں کرے گی۔ یہ عقل کا سالم ہونا بڑا ضروری ہے، اور شیطان کی بری طاقت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اس کی عقل کام نہ کرے، عقل معوف ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، سوچ نہ سکے۔ سوچے گا تو سوال کرے گا، سوال کرے گا تو جواب پائے گا، جواب ڈھونڈے گا۔ یہی چیز ہے عزیزان محترم جو کہ بہت عرصے سے انسان کی بشریت میں اور خاص طور پہ اسلام کی تاریخ میں کہ ایک چیز جو بہت روکی گئی کہ سوال نہیں کرنا، جو ہے اس کو قبول کر لو، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ بہت سارے مسیحیت کے اندر بھی فرقے ایسے کہ جہاں کہتے ہیں کہ پہلے ایمان لاؤ بعد میں بات کریں گے، وہ پہلے سوال کرے، پوچھے آدمی کہ بھائی یہ دین کیسا ہے، حضرت عیسیٰ کون تھے، فلان، نہیں، پہلے ایمان لے کر آؤ۔ اور ہم خاص طور پہ جو مکتب ہے، اس مکتب میں عقل کا مقام اگر آپ دیکھیں تو کیا مقام ہے؟ تھوڑی مشکل سی گفتگو ہے لیکن انشاءاللہ جانے ہوتا ہے۔ خوب ہماری جو بڑی معتبر کتابیں ہیں اس میں کتاب اربع، 4 کتابیں بڑی معتبر ہیں، حدیث و روایات ہیں۔ اس میں پہلی کتاب ہے جسے کہتے ہیں اصول کافی۔ اصول کافی کا پہلا چیپٹر، پہلا باب کیا ہے؟ جس مسلک کہہ لیں آپ، اسکول آف تھاٹ کہہ لیں آپ، گروہ کہہ لیں آپ، جس کی معتبر کتاب کا
پہلا چیپٹر عقل ہو. پہلا چیپٹر ہے عقل اور جہل. عقل اور جہل دونوں چیزیں متضاد ہیں. یہ پہلا چیپٹر ہے, پہلا چیپٹر یہی ہے. اور اس کے ماننے والے عقل سے کام نہ لیں. عقل کو ایکٹیو کرنا بہت ضروری ہے جانے محترم. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بھی آپ کو آئے کچھ بھی کہتے آپ کریں واہ 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 چلے جائیں. وہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے. کل کو جو بھی آئے آپ کو صحیح نہ بتائے, آپ کی عقل بولے ہاں یہ صحیح بات نہیں کر رہا. معصومین تو خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات قرآن کے مقابلے میں ہو اس حدیث کو دیوار پہ مار دو. تو میں اینالائز کیسے کروں گا, کیسے کمپیئر کروں گا جو بات کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ عقل ہوگی تو, عقل نہیں ہوگی تو جو بولے چلے جائیں. اور اللہ نے مخلوق کو, اپنی اشرف المخلوق کو افضل کیسے قرار دیا باقی سارے مخلوقات سے؟ صرف عقل کی وجہ سے. باقی کسی کے پاس عقل, گدھے جا رہے ہیں کھڑے کھڑے, ریوڑ جو ہے وہ جا رہا ہے جہاں جا رہا ہے, چاہے پہاڑوں کے نیچے گر جائے اس کو کیا پتا, آگے والا جیسے جائے گا پیچھے ویسے جائے گا. چونٹیاں جیسے چل رہی ہیں ویسی چل رہی ہیں. جو سینس اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اتنا دیا ہے کہ سردی میں کیا کرنا ہے, گرمی میں کیا کرنا ہے, شہد کی مکھی نے کیا کرنا ہے, یہ سب اللہ نے ان کو پہلے سے دے دیا. انہوں نے اس کے اندر کوئی رشد نہیں کیا. شہد کی مکھی 1000 سال پہلے بھی جیسے شہد بناتی تھی, چھتا بناتی تھی, ویسے ہی بنا رہی ہے. تبدیلی بھائی کمپیوٹر کا دور آ گیا, شہد کی مکھی کو بھی شہد کمپیوٹرائز بنانا چاہیے تھا. عقل نہیں ہے. باقی اور جو مخلوقات دیکھ لیں, صرف انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ عطا کی ہے نعمت. اور اگر انسان اس کو صحیح استعمال کرے تو حق تک پہنچ سکتا ہے. حق کو پہنچنا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب وہ خدا کہ جو انسان سے محبت کرتا ہے, وہ خدا کہ جو انسان کی ہدایت کا انتظام اپنے ہادیوں کے ذریعے کرے, کیا وہ ایسا نظام بھیجے گا کہ جس سے انسان کی زندگی میں مشکلات ہوں؟ وہ حکیم ہے. یہ جو مشکلات ہیں ہمیں جو نظر آتی ہیں یہ ہماری اپنی ہیں. یہ دنیا کی جو مشکلات ہیں یہ ہم نے خود بنائی ہیں, یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں. بعض جوان سوال کرتے ہیں کیسا دین ہے, اتنے فرقے ہیں, اتنے فساد ہے. یہ فساد اللہ نے تھوڑی بھیجا ہے, یہ تو انسان نے خود اپنے لیے فساد کا انتخاب کیا ہے. اللہ نے تو دین بھیج دیا, اللہ نے تو ہدایت بھیج دی, اللہ نے تو نظام بھیج دیا, اللہ نے تو گھر کا نظام بھیج دیا, تربیت کا نظام بھیج دیا. ہر چیز خدا نے بھیج دی اپنے ہادیوں کے ذریعے سے. اگر انسان اس پر عمل نہیں کرے گا تو کون سی چیز ہے جو عقل کے مقابلے میں ہے؟ جہل, جہالت عقل کے مقابلے میں ہے. انسان جتنا جاہل ہوگا اتنا وہ عقل کی مخالفت میں کام کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہر نبی کو ابن سکیت نے امام جواد علیہ السلام سے اللہ صلی اللہ سے سوال کیا کہ مولا ہر نبی کو معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا, سحر تھا اس زمانے میں. حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے, اور رسول خدا کو مگر کتاب کا معجزہ دیا. تو امام نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر بہت بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا, ہر چیز جادو تھی, تو خدا نے اس کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ کو ویسا ہی معجزہ دیا. اور وہ جادوگر کہ جو فرعون کے دربار میں تھے, قرآن بھی اس واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے, اور جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا, کیونکہ وہ جادوگر تھے انہیں پتا تھا یہ جادو نہیں ہے, اسی لیے حضرت موسیٰ کے رب کو سجدہ کر لیا. وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ زمانے میں فالج تھا, بیماریاں تھیں,
ان کو ویسا ہی معجزہ دیا. مگر آخری نبی کے دور میں جہالت بہت زیادہ تھے جاہل، مگر ادب، لٹریچر اور لغت میں بڑے کمال پہ تھے. جہالت کا دورہ تھا، مگر تھے لکھنے میں، بولنے میں، عربی ان کی بہت زبردست. اللہ نے اسی حساب سے معجزہ دیا، اور یہ معجزہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں دیا. قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے جاوداں ہے. ایسا معجزہ دیا، ہر دور میں ہر خشک و تر خدا نے اس کے اندر بیان کر دیا، مگر اسے سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. اب جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ثواب کما کے کہاں لے کے جائیں گے؟ کہیں ثواب کیش بھی تو ہونا ہے، جمع ہو رہا ہے. کیش ہوگا، کیش کہاں ہوگا؟ جنت میں. خوب جنت میں جائیں گے تو کیش ہوگا. خوب اذان محترم، آنکھیں بند پڑھنا اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو سننا، ہر چیز ثواب ہے. لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو. تفکر وما ادراک ما، درک کرو، چیزوں کو دیکھو زمین اور آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، برستے ہوئے پانی کو دیکھو، اونٹ کی خلقت کو دیکھو. خدا دکھانا چاہ رہا ہے، خدا قسمیں کھا رہا ہے. ایک سورت میں خدا نے 10 قسمیں کھائی ہیں. اب کس لیے یہ قرآن کے واقعات کس لیے؟ حضرت یونس کا واقعہ آپ دیکھیں کہ قوم مانی نہیں اور قوم جو ہے وہ عذاب کی متمنی ہو گئی. حضرت یونس نے کہا کہ پروردگار ان پہ عذاب بھیج، خود قوم کو چھوڑ کے آ گئے. قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، لیکن پیچھے قوم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی. اب اللہ کے نبی تھے، اللہ سے معاملات، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی غلطی. وہی والی بات ہے، کل میں نے آپ کو کہا اگر نبی بھی نعوذ باللہ اس سے کوئی غلطی ہو تو امت کا کیا قصور ہے؟ تو کیا کوئی نبی غلطی کر سکتا ہے؟ نبی ترک اولا ہو جاتا ہے، جیسے حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا. یعنی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو مانتے، لیکن انہوں نے بہرحال اس جو ہے وہ درخت کے پاس چلے گئے، ترک اولا کیا، اللہ نے نیچے بھیج دیا. حضرت یونس نے ناراض ہو گئے، پروردگار میں نے کہا تھا عذاب دینا، عذاب نہیں دیا، تھوڑا سا شہر سے باہر چلے گئے اپنی مرضی، ترک اولا ہو گیا. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. قرآن ہے تدبر کے لیے، تفکر کے لیے. کہاں ڈالا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے غلطی نہیں کی، ترک اولا کیا. صرف اللہ نے 3 تاریکیوں میں ڈال دیا، رات، سمندر اور مچھلی کا پیٹ. 3 اندھیرے ہیں نا، 3 تاریک. اور وہاں پر پھر حضرت یونس نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کہا؟ یعنی پروردگار نہیں ہے کوئی معبود سوائے، ساری تعریف تیرے لیے، تو ہے منزہ. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلم یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماریں، کسی کا حق کھائیں، ظلم نہ، انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے. یعنی جو اسے کرنا چاہیے اس کے خلاف جائے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ویسے ڈاکٹر نہیں کہتا آپ کو کہ آپ نے یہ کھایا تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو کیا آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ تھی وہ انجام دیا، وہ ظلم ہے. اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار نے کیا کہا؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. فاستجبنا، اور ہم نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور غم کو ان سے دور کیا، کیونکہ ہم ہی ہیں جو مومنین کو نجات دیتے ہیں. خوب، اب یہ اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں تو ہم اس سے کیا عبرت لیں؟ میں ایک چھوٹا سا طالب علم جان محترم، اللہ کا نبی نہ غلطی کرتا ہے نہ گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا انت.
میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں دن میں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں دن میں، کتنا میں ظلم اپنے اوپر کرتا ہوں. کیا میں کبھی سجدے میں جا کے یہ کہتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، یعنی میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہا کہ مجھے اس کی بارگاہ میں پیش کیسے ہونا ہے. عزیزان محترم، یہ سب سمیٹ دیا جائے گا، یہ سب فنا ہو جائے گا. انسان کے پاس اگر کچھ بچے گا تو اس کا عمل ہے، اور یہ عمل بہتر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا رابطہ بہتر نہ ہو. 1,24,000 بھیجے اس لیے کہ رابطہ بہتر ہو، ورنہ اللہ کو کیا تھا، ایک نبی بھیجتا دوسرا بھیج ختم تھا. 1,24,000 بھیجے، ان کے اوصیہ بھی اتنے ہی تھے، ہر نبی کے وصی بھی تھے، وہ بھی اتنے ہی تھے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے امامت کے سلسلے کو جاری اور ساری کیوں رکھا؟ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں آتش میں جلے، نہیں چاہتا. خدا نے جہنم کو پیدا اس لیے نہیں کیا، خدا نے ان کے لیے کہ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں اس کو، اور وہ بھی اس میں بھی انسان کا اپنا قصور ہے. ایک شخص بیان ہوتا ہے روز محشر حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہوگا اور حساب کم ہوگا، تو فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. وہ مڑ کے دیکھے گا تو خدا کی آواز آئے گی، مڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا پروردگار تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا. آواز آئے گی تجھے ابھی بھی میری رحمت پہ یقین ہے؟ کہاں پروردگار، کہا چھوڑ دو، وہ رحمان ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو دل چاہے کریں، ہم جیسے چاہے رہے. اذان محترم، خوب یہ عقل دی اس لیے کہ اس سے اپنے آپ کو پرکھو. جب ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے، کاروبار میں بیٹھے ہوئے حساب کتاب کرتے ہیں روز کا، آج اتنا مال خریدا، آج اتنا مال بیچا، آخر میں لائن کھینچتے ہیں کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. وہ کہتے نہیں نقصان ہو گیا. کیوں نقصان ہوا؟ کیونکہ مال جو خریدا تھا وہ مہنگا خریدا تھا، اور ڈیمانڈ جو تھی وہ اتنی نہیں تھی. نقصان ہوا. تو کل کیا کریں گے آپ؟ پھر نقصان کریں گے. عقل کیا کہتی ہے؟ کل آدمی نہیں کرے گا، کل کچھ اور کرے گا. تو جب انسان اپنے ایک دن کے معاملے کو پرکھتا ہے اور نقصان نہیں اٹھانا چاہتا، تو اپنی پوری زندگی کو کیوں نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کیوں نہیں محاسبہ کرتا؟ کیوں نہیں مراقبہ کرتا؟ عزیزان محترم، خوب یہ دن گزر رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام سے پوچھا کسی نے، مولا آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں، اپنی روز کیسے کرتے ہیں؟ امام نے کہا میری زندگی کے اصول 4 پلر، 4 ستون، 4 پائے. پہلا کہ جو پروردگار نے میرے ذمہ داری لکھی ہے وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، وہ میں نے کرنا ہے. دوسرا، جو رزق خدا نے میرے لیے لکھا ہے وہ کسی اور کو نہیں دے گا، وہ مجھے ملنا ہے. اور جو عمل میں کر رہا ہوں خدا اسے محفوظ کر رہا ہے، تو میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں. چوتھا، میری زندگی ہر روز موت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی ہے نا، ہر روز ایک خزانہ ہے جو ختم ہو رہا ہے. آپ کے پاس تجوری ہو، تجوری میں بہت سارے ہیرے جواہرات ہو، اور آپ روز کھول کے دیکھیں، بولے ایک ہیرا کم ہو گیا، پھر کھول کے اگلے دن دیکھیں پھر دوسرا ہیرا، کتنی پریشانی ہوگی آپ کو؟ ہوگی کی پریشانی؟ تو زندگی خدا کی طرف سے نعمت نہیں ہے. ہر روز کہنے کو تو عمر بڑھ رہی ہے، مگر ہم ہر روز موت کے قریب جا رہے ہیں.
وقت تو کسی کو نہیں پتا، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. تو انسان کیسے عمل کرے؟ عزیزان خوب معاشرہ سازی، امت سازی بہت ضروری ہے. جب تک کردار نہیں بنیں گے امت نہیں بن سکتی. اور ضرورت کیوں ہے؟ کہ آپ کو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کو امت کی ضرورت ہے. جب مولا متقیان کو ظاہری خلافت ملی، لوگ ان کے پاس آئے، کہا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں قائم کیا؟ کہا میرے بازو کٹے ہوئے تھے. مولا آپ کے بازو؟ کہا امت امام کا بازو ہوتی ہے. تو آج جو امام غیبت کے پردے میں ہے اسے امت کی ضرورت ہے، فرقوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلکوں کی ضرورت نہیں ہے. امت چاہیے. امت، یہ امت کیسے بنے گی؟ کیسے کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو؟ کیسے کوئی شخص اپنے امام کی نصرت کرے گا؟ اس کے اندر کچھ ہوگا تو وہ کرے گا، اپنے وجود کو باطن سے پاک کرے گا تو ہوگا. عزیزان محترم خوب یہ بہت مہم ہے کہ انسان اپنی طرف متوجہ ہو. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ایران کے کسی حصے میں رہتے تھے. تو وہاں پر قرآن دازی ہوتی تھی کہ کسی کا قرآن نکلے تو اس کو وہ زیارت میں بھیجتے. تو ایک شخص کا کہ وہ زیارت پہ جانا، وہ جانے لگا تو جو بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے ایک خط، ایک نامہ رکا دیا کہ یہ جائیے گا اور امام کی زری میں ڈال دیجیے گا اور اس کا جواب بھی لیتے آئیے گا. خیر یہ گئے، زیارت پہ گئے. اب یہ بھی تعجب کر رہے تھے کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ مثلا جواب بھی لیتے آئے گا. مطلب جواب کیسے ملے گا؟ مطلب صرف خط ڈال سکتا ہوں، جواب کہاں سے ملے گا؟ اب ان کے ذہن میں تھا، لیکن کہا کہ بہرحال پرہیزگار شخصیت ہے، آدمی کیا کہے. چلے گئے، جا کر ڈال دیا. زیارت چند دن زیارت، آخری دن تھا، خود یہ بھول گئے کہ ان کو بھی جواب کو لینا بھی تھا، لینا تھا نہیں بھول. اچانک سے فجر کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے حرم خالی ہوا کہ صفائی کا وقت ہے، حرم اندر سے خالی کرو زری کے پاس. انہوں نے دیکھا کہ ان کو کسی نے اٹھایا نہیں، یہ بیٹھے رہے. کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ زری سے ایک نور برآمد ہوا، مجسم ہوا. امام نے کہا فلانے کے کہ فلانے شخص کو ہمارا سلام دینا، اور اس نے جو کہا ہے، یعنی کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو ظاہر نہیں پڑھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خط میں لکھا تھا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کا شرف بخش دیجئے. اب عالم تھے. امام نے کہا کہ اس سے کہو کہ جب گھر صاف ہو تو مہمان کو بلایا جاتا ہے. جب گھر کو جھاڑو لگاؤ یعنی صاف کرو تب مہمان کو بلاؤ، یعنی گویا قلب کو صاف کرو. کہتے میں نے اچانک سے دیکھا تو سب نارمل تھا، کسی کو متوجہ نہیں. میں نے سمجھ گیا کہ امام نے مجھ پہ کرم کیا ہے اور شہود کے ذریعے مجھے پیغام دیا. کہتے میں نے جا کے ان عالم دین کو جب یہ بتایا تو وہ رونے لگے اور گریہ کرنے لگے. عزیزان محترم اس قلب کو صاف کرنا پڑے گا. یہ کیسے صاف ہو؟ دنیا کی غلاظتیں اس کے اندر موجود ہیں. ایک حدیث آپ کی خدمت میں چکوال میں نے پڑھی تھی. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں سورہ لقمان ہے، اور حضرت لقمان نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، اللہ کے بہترین بندے تھے کہ اللہ نے ان کو حکمت عطا کی، اور انہوں نے کئی نبیوں کا دور دیکھا. قرآن کے اندر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہوئی، یا بنیا وصیت کرتا ہوں. احادیث اور روایات بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے بہت ساری وصیتیں کی. ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. کیا کہا؟ بیٹا میں نے 400 نبیوں کے درمیان وقت گزارا ہے، ولی نہیں، استاد نہیں، 400 نبیوں کے درمیان وقت گزارا ہے، اور میں نے ان سے 4 چیزیں سیکھی ہیں.
اور یہ 4 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں. خوب یہ 4 چیزیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. میں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں, خدا نخواستہ اس لیے نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں, آپ مجھ سے بہتر ہیں, میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا پہلی چیز, جب نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو. جب نماز میں کھڑے ہو, پہلی بات ہے کہ کھڑے تو ہو. بہت ساری پبلک تو کھڑی بھی نہیں ہو رہی ہوگی, کیونکہ ہم نے کیا کرنا, باقی سب چل رہا ہے. دیکھیے جان محترم, اگر تو اتنا دین آسان ہوتا تو پھر روز عاشورہ امام حسین نماز نہ پڑھتے. اگر نماز اتنی ہلکی ہوتی تو امام حسین پھر نماز نہ پڑھتے. اور نماز ہے کیا؟ خدا مالک ہے, بندہ مخلوق ہے. مخلوق کا خالق سے باتیں کرنا نماز ہے. مخلوق کا خالق سے باتیں کرنا نماز ہے. اب آپ بولے میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں, کہاں کرتے ہیں آپ, کدھر کرتے ہیں آپ؟ چلا کاٹ رہے ہیں, خانقاہ میں بیٹھے ہوئے, غاروں میں بیٹھے ہوئے. اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کہہ رہے جیسے میں نے بولا ہے ویسے کرو. اگر کوئی اور عمل نماز سے بہتر ہوتا تو اللہ کا رسول وہ عمل انجام دیتا. بھائی کوئی اور عمل ہوتا تو ہمارے یہاں ہوتے نا, میں فلانے صاحب اتنے سال یہ کرتے رہے, اتنے سال یہ کرتے رہے, درجوں میں پہنچ گئے. عزیزان محترم, اولیاء خدا کی کرامات اپنی جگہ پر, لیکن شریعت سے بالا تر کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. کائنات کا امام وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے, اس سے افضل کوئی ہے, اس سے برتر کوئی ہے؟ تو پھر ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ مطلب جو نہیں پڑھتے, ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ دل نہیں چاہتا نا خالق سے بات کرنے کو. دنیا کے محبوب سے باتیں کرنی ہو, ساری رات بندہ جاگتا رہتا ہے کہ تھوڑی دیر بات ہو جائے. اور جو عشق حقیقی ہے, یعنی اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہے نا. دنیا آپ کو کیا دے گی؟ کچھ نہیں دے گی. نظام گنجوی نے ہیر لیلا مجنوں تمثیل بیان کی نا, نظام گنجوی کتاب ہے لیلا مجنوں. لیلا جب آخری وقت تھا, اس نے اپنی ماں کو کہا کہ مجنوں کو کہنا کہ اس سے محبت کرے جس نے مرجھانا نہیں ہے. مرجھانا نہیں ہے. اور دنیا میں آپ جتنی محبت کریں سب ختم ہو جائے گا. بہترین پینے کی چیز پانی ہے, مولا کا فرماتے ہیں, مگر زمین میں مارا مارا پھرتا ہے. بہترین سواری گھوڑا ہے, جنگلوں میں گھوم رہا ہے. وہ ہر چیز کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے. گناہ کی لذت بھی تھوڑی دیر کی ہے. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر ہے اور پچھتاوا بہت طولانی ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ جب نماز میں بیٹا کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو, کیونکہ سب سے پہلے پرندہ خیالوں کا نماز میں پرواز کرتا ہے. ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, آج یہ ہوا, وہ ہوا, فلانا ہوا, پتہ چلا نماز ختم ہو گئی, پرندہ واپس آ گیا. کچھ لوگ خیالات سے اپنی رکعتیں یاد رکھتے ہیں. عزیزان محترم, جب آپ کسی بڑے شخص کے سامنے, کسی بزرگ کے سامنے, کسی آفیسر کے سامنے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دھیان آپ کا اس کی طرف ہوتا ہے, تو خالق کے سامنے کیوں نہیں دھیان جا رہا؟ معرفت نہیں ہے, مسئلہ معرفت کا ہے. آپ اولیاؤں کی نماز دیکھیں کیسے کانپ رہے ہوتے ہیں. حدیث و روایات میں ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو رسول خدا کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. کیوں؟ خالق بلا رہا ہے. وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم نے جانا کہاں ہے. وہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی؟ عقل کیا بولے گی؟ بھائی جہاں جانا ہے وہاں تعلقات بناؤ,
بھائی دنیا میں تعلقات بناتے ہیں نا کہ جو جہاں میں نے کوئی کام ہے کسی سے تعلقات ہو پی آر ہو میری تو جانا کہاں ہے اللہ کے پاس تو اللہ کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا عقل کیا کہتی ہے بنانا چاہیے تو بنائے پھر کسی نے روکا تھوڑی ہے آپ کو تو بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو تو قلب کی دوسرا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو حرام لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت کرو جب دسترخوان پہ بیٹھو کیوں کیونکہ انسان کے وجود میں جو چیز تاثیر ڈالتی ہے اس کا لقمہ ہے آج معاشرے میں جو بے حیائی اور برائی پھیل گئی ہے اس کی ایک وجہ حرام لقمہ ہے کسی کا حق کھا لیا کسی کا ویسے ہی کھا لیا اور پتہ نہیں باہر جو مل رہا ہے سب صحیح ہے غلط ہے نہیں پتا حرام گوشت ہے حلال گوشت ہے نہیں پتا جب تک انسان کو شک ہو نہیں کھانا چاہیے اولیاء خداؤں کو دیکھیں ایک عالم دین کہتے ہیں نجف میں ہم نے استاد کو بلایا کھانے پہ اور بڑا کھانے کا اہتمام کیا وہ دسترخوان میں بیٹھے انہوں نے کھانا جو گوشت تھا اس کو دیکھا بھی نہیں تھوڑے سے چاول چکھ کر اٹھ کے چلے گئے میں پریشان ہو گیا استاد کو جانتا تھا اپنے کہ کوئی وجہ ہوگی میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کھانا صاف تھا پاک تھا کوئی نجاست تو نہیں تھی کہا نہیں میں گوشت والے کے پاس گیا میں نے کہا میں پیسے نہیں مانگوں گا مگر بتاؤ گوشت میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا کہا نہیں گوشت صحیح تھا پھر نہیں کوئی مسئلہ کہاں جب میں گوشت کاٹ رہا تھا تو بلی آئی اور اس نے اپنے دانتوں میں چبایا اور بھاگ رہی تھی تو میں نے کھینچ لیا ہاں میں سمجھ گیا کہ یہ ظلم اور جبر ہوا ہے اس گوشت کے اوپر میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا میں نے کہا کہ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا کہا دسترخوان پر نجاست پڑی ہوئی تھی جب دل پاک ہو تو سب نظر آتا ہے پاک ہے کہا نجاست پڑی میں نجاست کو کیسے کھاتا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہمیں دنیا کے گناہ لذیذ لگتے ہیں ہمیں حرام تعلقات اچھے لگتے ہیں لذت ہے ایسا نہیں ہوتا جبکہ آگ ہے آگ رجب علی خیاط کا بیٹا ان کے ساتھ رجب علی خیاط کون ہے بہت بڑے عارف ہیں خطاط یعنی ٹیلر درزی لیکن اللہ نے مرتبہ اتنا دیا کہ عالم برزخ کھلا ہوا تھا بیٹا کہتا ہے میں بابا کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا ایک خاتون بغیر حجاب کیے بال کھولے ہوئے جا رہی بابا کی نگاہ اس کے اوپر میں نے کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہا کیا ہے کہا یہ عورت اپنے ساتھ جہنم کی آگ لے کے جا رہی ہے جو اس کو دیکھے گا وہ بھی اس میں چلا جائے گا ہمیں نظر نہیں آ رہا عزیزان محترم ایک نگاہ حرام انسان کو کہاں لے جاتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہمیں محسوس نہیں ہوتا انسان کوئی غلط چیز کھا لے تو اس کا بدن محسوس کرتا ہے نا کہ غلط چیز ہو گئی ہے کوئی بھاری چیز ہو گئی ہے مگر روح بوجھ کو محسوس نہیں کر رہی غلطیاں رشتوں میں غلطیاں چیزوں میں غلطیاں نہیں کر رہی ایک بہت بڑے عالم دین کے والد صاحب جو خود طالب علم تھے ان کی سوانح حیات میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ طالب علم تھے بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے کہیں سے پانی آ رہا تھا اس میں ایک سیب تھا سیب اٹھایا اور کھا لیا تھوڑی دیر میں احساس ہوا کہ یہ سیب کسی اور کا مال تھا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا میں نے کھا لیا پیچھے پیچھے جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں گئے دیکھا سیب کا باغ ہے نہر وہاں سے آ رہی ہے صاحب باغ سے پوچھا کہ میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا وہ سیب مجھے حلال کر دے ایک سیب کی کیا قیمت ہے ہم تو چلتے چلتے ریڑھی سے پتہ نہیں کیا اٹھا کے کھا لیتے ہیں جب تک وہ بیچارہ حساب کر رہا ہوتا ہے چکنے چکنے میں بھی اور وہ والا حساب میں بھی نہیں ڈالتے آپ کو پتہ ہے جو آپ نے کھایا اگر وہ راضی نہیں ہے تو حرام ہے اور قیامت والے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا چاہے بے شک ایک چھوٹا سا کوئی پھل کیوں نہ ہو حساب کرے حساب وہ
صاحب باغ جو تھا اس نے کہا یہ جوان ایک سیب کو حلال کروانے آیا ہے، یہ عام جوان نہیں ہوگا. کہا ایک شرط پہ حلال کروں گا. کیا؟ کہا میری بیٹی سے نکاح کرو، مگر میری بیٹی نابینا ہے، میری بیٹی گنگی ہے، میری بیٹی بہری ہے. شرط یہ ہے کہ میں حلال تب کروں گا جب تم اس سے نکاح. اب جس کے لیے آخرت ہدف ہو، خطبہ متقین جو کل میں نے آپ کو بیان کیا اس کی ایک عبارت ہے، متقین کی صفات. خطبے کا نمبر ہے 191 191. خطبے کا نمبر نیجو آ رہا ہے، کھولیے کرے. اس میں ایک عبارت ہے کہ دنیا انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے. کس کو؟ متقین کو. دنیا انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ انہوں نے اپنے نفس کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کروایا ہے. یعنی نفس کا فدیہ دے دیا، نفس لے لو، خواہشات نہیں چاہیے، اپنے آپ کو آزاد کرایا. یہ قبول کر لیا جوان نے، جوان نے قبول کر لیا. جیسے ہی نکاح ہوا، کمرے میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا خاتون نے سلام کیا. خاتون تو دیکھ بھی رہی ہے، ابھی اسی پریشانی میں تھے. تو وہ باپ اندر داخل ہوا. کہا آپ نے تو کہا تھا یہ بول نہیں سکتی، یہ سن نہیں سکتی، یہ دیکھ نہیں سکتی. کہا ہاں میں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، انہوں نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی نامحرم کی آواز. پھر ظاہر ہے پھر جو ان کی اولاد ہوئی تو وہ کیسی اولاد ہوگی. خب زندگی یہی ہے، ہم چیزوں کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں، چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں. ایک لقمہ، بیٹا دسترخوان پہ بیٹھو تو حرام لقمے سے گلے کی حفاظت. دو چیزیں ہو گئی. تیسری، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی اس کی ناموس سے حفاظت کرو، آنکھوں کو بچاؤ. وہ آج کی دنیا میں جو سب سے زیادہ گناہ ہے وہ آنکھوں سے، کیونکہ اب پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا، ابھی زمانہ آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں ہر چیز ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی پیرنٹل گائیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو دل چاہے دیکھیں، جو دل چاہے سنیں. تھوڑے تھوڑے پیسوں میں 100 GB لے لیں آپ. کیوں یہ فساد ہے؟ کیوں اتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں؟ کیوں معاشرے میں نشہ عام ہے؟ کیوں نشہ سستا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا نشہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے. کوئی بھی نشہ کرے آدمی، اور نشے میں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی غیرت بھی ختم ہو جاتی. شہوت بھی ایسے ہی ہے، انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے. اور جب انسان کی عقل معاف ہو جائے تو اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. دشمن یہی ہے. لیکن دشمن آج باہر سے حملہ نہیں کرے گا، میزائل نہیں مارے گا آپ کو. اس کا حملہ آپ کے موبائل کے ذریعے سے، آپ کی سوچوں پر، آپ کے افکار پر، ٹی وی کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ان ساری چیزوں کیا ہے تاکہ ان کا ذہن اپنے قبضے میں کر لوں. اور جب یہ ذہن غلام بن جائیں تو کیا یہ امام کا ساتھ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. چوتھی اور آخری چیز جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت کی. بیٹا جب آپس میں بیٹھو، جب جمع ہو کے بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. کیونکہ جب انسان آپس میں بیٹھتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ تیسرے کی غیبت، تیسرے کی برائی. اور آپ کو پتا ہے کہ غیبت کرنا اشد من الزنا. اور امام حسین فرماتے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت چبانا. کیوں؟ کیونکہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. اور آپ جب مردے کا گوشت چباؤ، مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب یہ قلب، لقمہ، نگاہیں، زبان، یہ اگر انسان ان کی حفاظت کر لے
تو انسان اپنی دنیا کو بہشت بنا سکتا ہے. معاشرے کو بہتر کیسے کریں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. خود آپ نے بہتر کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر کو بہتر کرنا ہے. آپ مسجد میں اچھے ہیں, آپ اپنے گھر میں جا کے کیسے ہوں گے؟ آپ کا کردار کیسا ہوگا؟ آپ کا اخلاق کیسا ہوگا؟ زبان, سب سے زیادہ گناہ قبر میں زبان کی وجہ سے ہے. گناہ کبیرہ شہید دستغیب کی کتاب ہے, جوانوں کو پڑھنی چاہیے. پڑھیں آپ. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, انرجی دی ہے. اپنے ٹائم کو ضائع مت کریں. چاہے آپ دنیاوی چیزوں کو حاصل کریں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, ہنر سیکھیں, پڑھائی سیکھیں. فرصتیں زندگی میں, مولا متقیان کہتے ہیں, فرصتیں بادلوں کی طرح ہیں, بہت تیزی سے گزر جاتی ہیں. یہ وقت پھر نہیں آئے گا, یہ موقع پھر نہیں ملے گا. اور انسان کو تھوڑی پتہ ہے انسان کب تک زندہ ہے. نہ اسلام منع کرتا ہے, نہ قرآن منع کرتا ہے, نہ تعلیمات نبوی منع کرتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہو. کامیاب ہو, اچھا پڑھیں, اچھا کاروبار کریں, اچھا بزنس کریں, بہتر سے بہتر ہو. اپنے ہاتھ میں اللہ آپ کے وسعت دے, خیر دے, اپنے مال سے لوگوں کا حصہ ڈالیں, سب کریں, لیکن اس کی بارگاہ میں بندگی دکھائیں, بندے بنے. اس کو صرف بندگی کی ضرورت ہے, وہ بندگی چاہتا ہے. اگر اس کو بندگی مل گئی, اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. اذان موت, خدا تو رحمان ہے. خدا, آپ دیکھیں کربلا میں کہ جس نے امام حسین کا کارواں روکا اور وہ روز عاشورہ پلٹ کے آیا, امام نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں آئے, تم نے تو ہمارا کارواں روکا تھا. امام نے تو کہا بیٹا علی اکبر جاؤ لے کر آؤ, لے کر آؤ. ہادی ہے نا, ہر وقت ہدایت ہے. کوئی ایک پلٹ آئے. آج کے امام کو بھی ایک ہور کا انتظار ہے, ایک ہور. کوئی ایک پلٹ آئے, کوئی ایک اٹھ جائے, کوئی بھی ایک بہتر ہو جائے. خطبہ متقین میں پروردگار امام علی علیہ السلام جب متقین کی صفات بیان کرتے ہیں تو اس کا پہلا پیراگراف کہ پروردگار نے تمام مخلوقات کو خلق کیا اور ان کو سب عطا کر دیا جو انہوں نے کرنا تھا. نہ ان سب کی اطاعت خدا کو کچھ دے سکتی تھی اور نہ ان سب کی مخالفت خدا کو کچھ دے سکتی ہے. سب مخلوق کو خلق کر ان کو ساری چیزیں دی. متقین کی صفات, کل میں نے گفتگو کی تھی, میں نے کہا اسی پر آپ کو لاؤں اور اختتام کروں. عزیزان محترم, خوب قرآن کو زندگی میں لائیں, نماز کو بہتر کریں. کوئی بڑا کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. کردار اچھا ہو, باہر نکلیں اچھے ہو, بازار میں بیٹھیں اچھے ہو. یعنی کمال یہ ہے کہ انسان ہر وقت جہاں رہے خدا کی طرف متوجہ رہے, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. باقی رہے کہ انسان ہے, خطا بھی غلطی ہوتی ہے, انسان ہے, لیکن وہ تو رحمان ہے. جب آپ ہر روز اس کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑائیں گے تو کیا وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ ماں جس کے اندر رحمت ہوتی ہے, وہ اولاد جتنی بھی بری ہو جائے, ماں ہمیشہ اپنی آغوش کو اپنے بچے کے لیے کھلی رکھتی ہے, بیٹا آ جا. جبکہ ماں کے پاس جو رحمت ہے یہ کس نے دی ہے؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کو آغوش مل گئی, پہاڑوں میں جا رہی. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اس سے رحمت کو واپس لے لے. واپس رحمت واپس لے لی. ماں نے بچہ زمین پہ پھینک دیا, چلی گئی. نہیں چلی گئی, کوئی احساس نہیں. کہا پروردگار رحمت واپس کرتے. رحمت واپس ہوئی, دوڑتی ہوئی واپس آئی, اٹھا لیا. اصل رحمت اس کی طرف سے ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اگر ہم اس کی بارگاہ میں پلٹنے کی کوشش کریں, جانے محترم فضیل کہ جو بیان کرتے ہیں کہ کیسا شخص تھا کہ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے, برائیاں کرتا تھا, ڈاکے ڈالتا تھا. ایک رات کسی کے گھر میں کود رہا تھا,
دیکھا تو برابر والے گھر سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت. کون سی؟ کیا وہ وقت آ نہیں پڑا کہ لوگ خدا کی طرف پلٹ جائیں؟ تو اس نے کہا ہاں وہ وقت آ پڑا ہے. ایک قرآن کی آیت نے بدل دیا. خوب ہم بھی کوشش کریں. متقین جو ہے ان کی بہت ساری صفات ہیں. ظاہر محترم وقت بہت محدود ہے. بس آخری کہ یہ متقین رات کو کھڑے ہو کر اپنے پاؤں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اب آپ بولیں کہ قرآن کی آیتوں مشکل کام ہے، کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنا مشکل کام، اور رات کو کرنا. رات کو آپ ابھی کر لیں، مغرب عشاء رات ہو گئی، آپ پڑھ لیں 5 آیتیں پڑھ لیں. ایک متقین کی صفت تو آئی جائے گی نا. اور جب پڑھتے ہیں اور جب قرآن میں جنت کی آیات آتی ہیں تو اس سے محظوظ ہوتے ہیں، گویا جنت کے نظاروں کو دیکھ رہے ہیں. اور جب جہنم کی عذاب کی آیات آتی ہیں تو گویا جہنم کے شور کو سن رہے ہوتے ہیں. اور اگر اللہ نے ان کے موت کے وقت کو مقرر نہ کیا ہوتا اور ان کو یہ ایمان نہ ہوتا تو ایک لمحے کے لیے ان کی روح ان کے بدن میں نہ ٹھہرتی، پرواز کر جاتی. الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، زندان ایزانے میں وہ پرواز جاتا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے یہ تو دعا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی امام نے اپنے چاہنے والے سے پوچھا کہ تم جب آپس میں جمع ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ بیٹھتے ہیں. جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں. جب جمع ہوتے ہیں تو ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں. اذان محترم امام کے جملے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے جو جمع ہوں اور ہماری بات کریں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی قربان ہو اس دل پر جو ہم سے محبت کرتا ہو. یہی فرمایا امام نے کہ جب بیٹھو ہمارا ذکر کرو اور ہمارے امر کو زندہ کرو. اب اگر آپ کو تھوڑی بات میری باتیں سخت لگی، بری لگی ہیں تو میں اپنی رضا کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا مولا یہ کہہ رہا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، زندہ کرو. جو ایک امام کے ماننے والے میں ہونا چاہیے وہ اپنے اندر پیدا کرو، تربیت کرو، معاشرے کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کے لیے انتظام کرو. عزیزان محترم ہم خود کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. امام کی آواز آئے گی غیبت کے پردے سے، کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میں موجود ہوں. اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. دعائے عہد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ امام زمانہ سے اگر محبت ہے تو فجر کے بعد دعائے عہد پڑھا کریں. اور حدیث امام صادق علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں جو 40 دن لگاتار دعائے عہد پڑھے وہ مر بھی جائے تو قبر سے اٹھایا جائے گا. امام کے لیے 40 دن وہ پڑھا کریں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ آپ کو مولا دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. امام عزیزان محترم امام سے متصل ہو. ساری چیزیں استاد علی بیان فرماتے ہیں کہ جرمنی میں ایک شہر ہے جو فرانس کے بارڈر پر ہے، وہاں ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا ایرانی. وہ ایک دن اپنی یونیورسٹی سے واپس آیا تو اس نے دروازے پہ ایک چٹ دیکھی. اس چٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے گھر کے قریب
ایفل کے جو پہاڑ ہیں ادھر آیا ہوا ہوں, وہاں مجھ تک پہنچو. نیچے لکھا ہوا تھا جعفر مجتہدی. آغا جعفر مجتہدی بہت بڑے عارف تھے. یہ پریشان ہوئے, ان کا چلو لکھا ہے, میں جانے لگے. دیکھا کہ برف تھی, برف, اور برف اتنی تھی کہ یہ چلتے چلتے پاؤں گھٹنوں تک برف آ گئی. انہوں نے دور دیکھا تو ایک پہاڑوں پہ ایک لکڑی کا گھر بنا ہوا تھا. اس گھر پہ آغا جعفر مجتہدی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے آواز دی, بولا نے آؤ اوپر آؤ. کہا آغا کیسے آؤں برف کے اندر؟ کہا یا علی کہو اور چلتے ہوئے آ جاؤ. کہا میں نے یا علی کہا, میں وہاں پہنچا, دیکھا ایک گھر سا ہے, ایک بوڑھی سی عورت ہے, جرمن ہے, اور وہ بڑی خدمت کر رہی ہے آغا جعفر کی. میں پریشان, یہ ماجرا کیا ہے, اور یہ آغا جعفر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آغا جعفر کے لیے مشہور تھا کہ کبھی مشہد میں ہوتے تھے اور اسی وقت کوئی ان کو تہران میں بھی دیکھتا تھا. جو امام کے ساتھ ہو, جو امام کے لیے ہو, اس کے لیے جگہ مکان رکاوٹ نہیں ہوتا. وہ وہاں پہنچے. کہا میں نے پوچھا یہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو بوڑھی عورت جرمن تھی, مجھے بھی میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے, جوان وہ تھا وہاں. کہا اس کو گلے کا کینسر ہو گیا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, ڈاکٹروں کو گھر لے جاؤ, بس اب ختم. کہا بیٹا تھا جوان, میں کیسے اس کو مرتا دیکھ سکتی؟ آہستہ آہستہ اس کی آواز چلی گئی, وہ ہل نہیں سکتا تھا. کہا میں نے, کیونکہ مسیح تھی, کرسچن تھی, کہا میں نے حضرت مریم سے توسل کیا کہ آپ میرے بیٹے کو نجات دیں. رات کو میں نے خواب میں جناب مریم کو دیکھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے بیٹے کو. کہا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. کہا آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کرتا تھا, میرا بیٹا تو بیمار ہے. کہا بات صحیح ہے, لیکن آج کے دور میں یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. کہا پھر, کہا جو آخری نبی تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صلی اللہ محمد, کہا ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد. کہا ان کا آخری فرزند ہے مہدی اجل اللہ تعالی فرج اللہم صلی علی محمد. کہا ان سے توسل کرو, اختیار ان کے پاس ہے. کہا میں اٹھی, مجھے نام یاد ہو گئے تھے, میں نے تینوں ناموں کو پکارا کہ آئے میرے بیٹے کی مدد کرے. تو کہا یہ شخص اندر آ گیا, آغا جعفر مجتہدی آ گئے. میں سمجھی مسیح آ گئے, تو انہوں نے کہا میں مسیح نہیں ہوئی. کہا انہوں نے میرے بیٹے کے پاس گئے, اس کے نیچے ہاتھ رکھا اور یہ 3 نام پکارے, اور ایک نام انہوں نے کوئی اور کہا. تو میں نے دیکھا میرا بیٹا اچانک سے بہتر ہونا شروع ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو دیکھا وہ چل رہا ہے, اور اس نے کہا کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے, یعنی گویا اس کا گلا بہتر ہونا. کہا میں نے جعفر سے پوچھا کہ 3 نام تو چلے اس نے مجھے بتا دیے, یہ چوتھا نام کیا تھا جو آپ نے لیا؟ کہا میں نے بہرحال رسول خدا کا نام سیدہ سلام اللہ علیہ امام زمانہ, اور بعد میں نے کہا کہ یا علی اور اٹھ جا. وزانے ہوتا جب انسان زندگی امام کے لیے گزارے تو امام بھی زبان میں تاثیر دیتے ہیں. میں اپنی بات کروں, میری بات میں تاثیر کیوں نہیں؟ میری زندگی کھوکھلی ہے, میری زندگی میں صرف باتیں ہیں, باتیں, عمل نہیں ہے. عمل آزمائش میں دیکھا جاتا ہے, امتحان میں دیکھا جاتا ہے. کیا میں اپنی زندگی کے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا؟ جانے گفتگو بہت ہے کرنے کو, میں ساری رات بولتا رہوں, آپ ساری رات بیٹھے رہیں گے, کیونکہ میں اپنی مرضی سے بول نہیں رہا ہوتا, اور آپ اپنی مرضی سے بیٹھے. یہ ذکر حسین ہے, یہ صدقہ امام حسین کا ہے.
لیکن بہرحال انسان ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کل کا نہیں پتا، ہو یا نہ ہو، آج کو غنیمت سمجھے اور آج ہی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور تو بڑا رحمان ہے پروردگار۔ عزیزان محترم، خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی دنیا میں بٹ گئے ہیں، انجمنوں میں، امام بارگاہوں میں، ہر شخص اپنی پہچان چاہتا ہے۔ ہمیں بھی لوگ بعض بار بولتے ہیں مولانا صاحب ادھر مجلس پڑھیں، ادھر مجلس، بعض انسان کوشش کرتا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے، ہمارے اختیار میں نہیں، انسان کوشش ہی کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری مجلس پڑھے، ہم کہتے ہیں آپ کے شہر میں مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم آلریڈی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ہماری مجلس پڑھے، ہماری۔ ہر شخص کو میں کھا گئی ہے، میں یہ کرواؤں، میں یہ ہوں، میرا جلوس ہو، میری مجلس ہو، میری برآمدگی ہو، میری نیاز ہو۔ عزیزان محترم، جب تک انسان میں ختم نہیں کرے گا، یہ میں تھی کہ جس نے ابلیس کو تکبر عطا کیا، میں سجدہ کروں، میں سجدہ کروں، اور جب تک یہ میں ہے وہ نہیں آئے گا۔ وہ کس کے پاس آئے؟ کوئی بولے ہمارے امام بارگاہ میں آئے، امام زمانہ آئے تو کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ میں جانے ہوتا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ خود امام اس کا انتخاب کرے، کو اپنے آپ کو بہتر کرے۔ ایام سفر کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، کارواں کوفہ سے نکل چکا ہے، آہستہ آہستہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ خدا شام کے حالات بہتر فرمائے۔ ایک دو دن سے شام کے حالات پھر خراب ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال مسلمان سمجھے ہی نہیں، امریکہ کے دھوکے میں آ کر ایک ایسی حکومت بنا لی۔ امریکہ کسی کا نہیں ہے، پتہ نہیں مسلمان کب سمجھیں گے۔ عزیزان محترم، شام آسان نہیں ہے۔ علامہ حلی کہتے ہیں کہ انہوں نے زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں نا، کہ میرا سلام ہو کس کی طرف سے؟ امام زمانہ کی طرف سے۔ میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک میں پڑے رہے۔ علامہ حلی نے دیکھا کہ امام فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو روتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ حلی نے بھی یہی عمل انجام دیا تو انہیں امام کی زیارت کی توفیق ہوئی۔ انہوں نے مولا سے پوچھا، مولا آپ صبح اور شام خون کے آنسو روتے ہیں، مولا کیا وجہ ہے؟ کیا جناب علی اکبر کا غم ایسا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ کیا جناب عباس کے بازوؤں کی وجہ سے؟ کہا نہیں، وہ مصیبت بھی بڑی ہے مگر اپنی جگہ۔ ایک ایک کر کے پوچھتے گئے۔ کہا مولا پھر کون سا غم ہے؟ کہا کہ ہماری جد کا شام کے بازار میں کھڑا رہنا، یزید کے دربار میں جانا، یہ غم آل محمد کو کھا گیا۔ میرا چوتھا امام 35 سال گریا کرتا رہا۔ 35 سال۔ مولا بس کرے، کتنا روئیں گے آپ؟ پانی رکھو تو روتے تھے، کھانا رکھو تو روتے تھے، بستر پہ نہیں، ساری زندگی زمین پہ سوئے۔ خادم نے پوچھا
مولا کب تک ایسا ہوگا؟ کب تک آپ ایسا کریں گے؟ کہا میرا باپ پیاسا شہید کر دیا گیا۔ غلام کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا، میں نے جانور قربان کیا اور میرے ہاتھ میں اس جانور کا سر تھا۔ کہا امام حیات میں داخل ہوئے، امام کی نگاہ میرے ہاتھ پر پڑی، امام سیدھے حجرے میں چلے گئے اور روتے رہے، نہ جانے کیا یاد آ گیا۔ خدا آپ کو اس کا اجر، خدا اجر دے عزادارہ نے۔ حق یہی ہے جسے چکیاں پیس کے پالا ہو، ایسے ہی رویا جائے۔ بس عزادارہ نے محترم، ان ایام کی نوکری ہے، اس قافلے میں ایک بچی بھی ہے، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ حدیث پیغمبر آپ نے سنی ہوگی نا کہ جب بیٹا گرے تو اسے سختیوں میں پلنے دو، لیکن بیٹی گرے تو فوراً اٹھا لو، کل اس کا نصیب اچھا ہو۔ حسین کی بیٹی کے نصیب روز عاشور سے دیکھ رہی ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بڑا جگر تھا اس بچی کا، کبھی کبھی سوچے انسان تو پھٹ جائے کہ ایک بچی اتنا کچھ دیکھ رہی ہے۔ چھوٹی بچی تو ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتی، اسے پتہ چل جائے نا کہ میرے بابا کو۔ ایک چھوٹی سی بچی سے ایک ٹی وی والے نے بین الحرمین کربلا میں انٹرویو لیا، اس بچی سے پوچھا کہ آپ سکینہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں امام حسین کی بیٹی تھی۔ کہا اور؟ کہا کربلا میں تھی۔ کہا اور؟ کہا بس پیاسی بھی تھی۔ کہا اور؟ کہا بس اتنا۔ کہا اگر بیٹا آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو مارا جائے؟ کہا میں اپنے بابا سے کہوں گی۔ کہا اگر آپ کے بابا کو بھی مارا جائے؟ تو کہتے ہیں بچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بچی کہتی ہے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ایسا ہو۔ سلام ہو اس بچی پر کہ جب آخری وقت آیا، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، دیکھا سواری ہل نہیں رہی۔ امام نے دیکھا بچی سواری سے لپٹ کے کھڑی ہوئی۔ امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا۔ بچی جانتی تھی کہ بابا گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ چھوٹی بیٹیاں باپ سے گھر سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملتی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹیاں، امتحان کر لیں آپ، سب سے آخر میں، اور صرف ایک سوال پوچھتی ہیں بابا واپس کب آؤ گے؟ باپ حالانکہ 10 دفعہ جائے 10 دفعہ آئے، بچی ہر دفعہ یہ پوچھتی بابا واپس کب آؤ گے؟ واپس کب؟ میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، میں جب بھی فون کروں ہر دفعہ بتاتا ہوں 5 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، 2 دن، ہر روز پوچھتی بابا کتنے دن رہ گئے؟ اللہ اکبر، ہماری اولادیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ اس بچی نے بابا سے یہ نہیں کہا بابا کب آؤ گے، کیا کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ، بابا ہمیں مدینہ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، گلے لگایا، کچھ بچی کو کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ روزے عاشور، شام غریبہ،
دامن میں آگ لگ گیا، بچی دوڑ رہی ہے، میں مصیبت نہیں پڑتا، اور وقت گزر گیا۔ شام کا دربار ہے، میں جتنی تیزی سے لایا یہ اتنی تیزی سے آئے نہیں نہیں، یہ 3 دن بازار میں کھڑے رہے۔ شام کا دربار ہے، یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے سارے چھپ کے کھڑی ہوئی۔ کیا منظر دیکھا، کسی بیٹی کو ایسا منظر نہ دکھائے خدا۔ یزید مسند پہ بیٹھا ہے، تشت پہ، امام کا سر ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، یہ وہاں چھڑی لگا رہا ہے جہاں رسول۔ یہ بچی چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بس سزاداران محترم، بس جب یہ بچی زندان میں گئی، اب بچی سے صبر نہ ہوا۔ بابا بابا آواز جب کانوں پہ پہنچی نا یزید کے، کہا شور کیسا ہے، کہا بچی بابا بابا، جاؤ بابا دے دو۔ اب ایسے بابا آیا، دست پہ کپڑا تھا، کپڑے کو ہٹایا، خاک میں اٹھی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، لبوں پر تالا چھڑی کے نشان۔ بچی نے سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بڑے دنوں بعد بابا ملا تھا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا دامن جل گیا، بابا گوش مارے، بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے غریب امام نے شام کے زندان میں اپنی بہن کو اتارا۔ جناب زینب 40 میں کربلا پہنچی، اپنے آپ کو بھائی کے مرکز پہ گرا دیا اور ایک جملہ کہا، بھیا سب لے آئی، ایک نشانی شام کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم